بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی، کینیڈا پاکستان۔ کینیڈا میں ٹورانٹو میں اس وقت رات کا 1:30 بج رہا ہے، 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات، اور پاکستان میں 30 اپریل کی صبح 10:30 بج رہے ہیں۔ آج آپ سے خطے کی صورتحال، ایران امریکہ جنگ، ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات، ذہنی کیفیت اور ایران اور امریکہ کے جو لیڈران ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی توانائی ایجنسی ہوتی ہے بین الاقوامی، IAEA، اس کے ایک ڈائریکٹر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ ایران کا افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے ایٹمی کمپلیکس میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ تصاویر میں 12 روزہ جنگ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد اس کمپلیکس کو پہنچنے والے نقصان کی نوعیت دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم اب بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ IAEA فردو اور نتنز کمپلیکس کا معائنہ کرنا چاہتا ہے۔ امکان ہے کہ وہاں اب بھی کچھ ایٹمی مواد موجود ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جولائی 2025 میں 12 روزہ جنگ کے دوران اصفہان، نتنز اور فردو کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی تھی۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ جو ہیں ان کے مطابق ایران میں انہوں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ہمارے بلاکڈ کی وجہ سے ایران میں بہت جلد پیٹرول کی قلت پیدا ہو جائے گی، ایران کے حالات پریشان کن ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے جو ہے کنویں وہ 3 دن کے اندر ابلنے لگیں گے، ایران شدید معاشی اور ٹیکنیکل پرابلم میں آ جائے گا۔ تو جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے دعووں پر طنز کرتے ہوئے جو امریکہ کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جب ایران کے حوالے سے ایسے جملے کہے تو ایران کے کئی رہنماؤں، خاص طور پر باقر قالیباف نے ایک اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ 3 دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک کوئی کنواں زمین پہ بیٹھا نہیں ہے، جس طرح کہ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، امریکی عہدیداروں نے کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس مدت کو مزید 30 دن تک بڑھا کر کنویں کی صورتحال براہ راست نشر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت گہرا انہوں نے طنز کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے تو ہمیں کہا تھا 3 دن میں ایران کے کنویں جو ہیں وہ بند بھی ہو جائیں گے، ان سے پروڈکشن بھی ختم ہو جائے گی اور ایران تیل کسی کو فروخت بھی نہیں کر سکے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کنویں اسی طرح بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، اور اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ہم پورے 1 مہینے کے بعد آپ کو ایک قسم کی براہ راست لائیو کوریج بھی دکھا دیں گے کہ کنووں کی کیا حالت ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ بھی، امریکی وزیر خزانہ بھی، ان کے وزیر جنگ بھی، سب جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایران کے حوالے سے وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جن کا صداقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے تیل کی جو ہے ترسیل شدید متاثر ہوئی اور خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک جا پہنچی ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے باقر قالیباف نے پیشن گوئی کی ہے کہ یہ قیمت بڑھ کر $140 فی بیرل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اور ایرانی لیڈران کا کہنا ہے کہ یہ قیمت 150 تک جائے گی، اور اگر بہت زیادہ پریشان کن حالات رہے اور امریکہ ضد پہ اڑا رہا اور پروڈکشن کا یہی مسئلہ رہا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی نہیں، اگر $150 تک قیمت گئی آئل کی تو یہ تقریباً کوئی 15 دن سے 1 مہینے کے اندر اس کا اندازہ ہے، اور اگر یہ 1 مہینے کو کراس کر گیا اور 2 مہینے تک بات آگے گئی تو پھر یہ $200 فی بیرل ہونے کا خدشہ ہے۔ ممکن ہے ایسا نہ ہو اور اس سے پہلے کوئی بات ہو جائے مذاکرات کی، تو یہ ایک بڑی حیران کن خبر ہے۔ اور ایک پراسرار گروہ جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق ایرانی حکومت سے ہو سکتا ہے، اس نے لندن کے علاقے گولڈرز گرین میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے مبینہ طور پر، تاہم
اس نے اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ یہ گروہ حرکت اصحاب الیمین الاسلامیہ کے نام سے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے دائیں ہاتھ والوں کی اسلامی تحریک۔ اب یہ اس کا کہاں سے وجود ہوا، کسی اور ادارے نے بنا کے اس کا نام استعمال کرنا شروع کیا، یہ ابھی پراسرار ہے، کیونکہ یہ گروہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے بھی برطانیہ میں یہ یہودیوں سے منسلک عمارتوں یا مفادات کے خلاف 6 دیگر حملوں میں ملوث ہونے کا خود ساختہ دعویٰ کر چکا ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ حرکت اصحاب الیمین کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات دستیاب ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ مبینہ طور پر ایرانی حکومت کا ایک اعلیٰ کار ہو سکتا ہے۔ ادھر ٹرمپ نے بدھ کے روز یو اے ای کی جانب سے تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے علیحدگی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، اور اوپیک کے لیے ذرا سچویشن تبدیل ہو جائے گی۔ کہا ہے انہوں نے کہ جی ان کے خیال میں یہ اقدام تیل کی قیمتوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ممکن ہے بہت کم سطح پر، بہت کم قیمت پر، یعنی $1 یا $2 کا مارکیٹ میں فرق پڑے اگر یو اے ای کی جانب سے یہ جو علیحدگی ہوئی ہے اوپیک کی تنظیم سے۔ باقی ابھی تو فی الحال آئل کی قیمتیں اوپر جانے کے امکانات ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جی میں آمنے سامنے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، مگر جب ہر ملاقات کے لیے 18 گھنٹے سفر کرنا پڑے اور روانہ ہونے سے پہلے معلوم ہو کہ وہ ایک ایسی دستاویز دیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گی، تو یہ پھر عملی نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کافی پیش رفت کی ہے، تاہم انہوں نے سوال اٹھایا کہ آیا ایران اتنا آگے جائے گا بھی یا نہیں، جتنا امریکہ جانا چاہتا ہے یا جا رہا ہے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کسی بھی صورت میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس بات پر متفق نہ ہوں کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر کہ آیا یہ کارروائی کئی ماہ تک جاری رہے گی، ٹرمپ نے جواب دیا کہ تہران کو فوجی لحاظ سے شکست دی جا چکی ہے۔ کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں۔ ادھر ڈیموکریٹک رکن کانگریس سیٹ مولٹن نے امریکی وزیر دفاع سے سوال کیا ہے کہ آیا انہوں نے صدر کو ایران پر حملے شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس پر ہیکسٹ نے جواب دیا کہ امریکی صدر کو ہر ممکن زاویے سے صورتحال سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے گفتگو کا رخ جوہری ہتھیاروں کی طرف موڑتے ہوئے کمیٹی سے کہا کہ وہ تصور کریں کہ اگر ایران کے پاس اس وقت جوہری بم ہوتا تو کیا دنیا کی صورتحال ایسی ہوتی، کس طرح دنیا، یعنی اگر ان کے پاس، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایران کے پاس ہوتا تو وہ اس کا اب تک استعمال کر چکا ہوتا، یہ ان کا خیال ہے جو پیٹ ہیکسٹ ہیں۔ ادھر مولٹن نے براہ راست سوال کیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے؟ تو ہیکسٹ نے کہا بالکل، اور دعویٰ کیا کہ میدان جنگ میں یہ ایک حیران کن فوجی کامیابی ثابت ہوئی ہے۔ آج آپ کو پتا ہے کانگریس کی کمیٹی میں ڈیموکریٹک اور مخالف پارٹی کے جو اراکین تھے، انہوں نے سوالات کیے کہ ایران کے خلاف جنگ پر امریکہ اب تک کتنے پیسے خرچ کر چکا ہے، اور کیا اراکین کانگریس کو جلد مکمل لاگت کی تفصیل فراہم کی جائے گی؟ تو بتایا گیا کہ جی پینٹاگون نے بتایا کہ جی $25 ارب ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں، جن میں بڑا حصہ اسلحے اور گولہ بارود پر خرچ آیا ہے۔ ایڈم سمتھ نے کہا کہ وہ اس جواب پر خوش ہیں کیونکہ کانگریس ایک طویل عرصے سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش میں تھی، مگر اس سے پہلے کوئی بھی واضح تخمینہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی وزیر دفاع سے سوال کیا کہ حکومت ایران کی جانب سے جوہری خطرے کے خاتمے کے لیے کیا منصوبہ رکھتی ہے، تو انہوں نے اس سوال کا بھی جواب دینے سے گریز کیا۔ یوں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے ارکان کو آج کانگریس میں جو ایک کمیٹی ہے اس میں انہیں آڑے ہاتھوں لیا گیا اور ان کی خاصی درگت بنائی گئی، اور ان سے وہ سوالات کیے گئے جس کی ان کو توقع نہیں تھی، اور کئی وزراء نے تو ان کے جوابات بڑے سخت لہجے میں دیے کہ آپ
ہم سے ایسے سوال کر رہے ہیں، یہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے بھی حساس نوعیت کے سوالات ہیں۔ ادھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جی قومی احتساب بیورو جو نیب ہے، اس کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جی پاکستان کے جو ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے ملک ریاض، اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے خلاف انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹس جاری کیے ہیں۔ اب وہ پتہ ہے کتنے عرصے سے انٹرپول سے یہ رابطے میں تھے، دبئی سے رابطے میں تھے، اور نیب کی بڑی کوشش ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ کسی طرح ملک ریاض کو دبئی سے پاکستان لایا جائے، اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ملک ریاض ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مجھ سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں ان کے خلاف گواہی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور میں ہرگز بھی گواہی نہیں دوں گا۔ وہ ابھی تک تو سسٹین کیے ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب اور یہ انٹرپول کے درمیان کیا خط و کتابت ہوتی ہے اور کیا جواب ملتا ہے۔ نیب کے ترجمان نے ویسے بتایا ہے کہ جی جو ان کے نیب کے چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف ریڈ نوٹس جاری ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور چیئرمین نیب کے مطابق ریڈ نوٹس ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کرپشن کے مقدمات کی بنیاد پر جاری کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلیں اور کسی سیاسی جماعت جو زیر عتاب ہو، تو وہ شخص خواہ کتنا بڑا ٹائکون ہو، کسی جماعت سے ہو، سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، کاروباری سطح پہ، اقتصادی طور پر، بزنس کے حوالے سے کتنا بڑا نام ہو، تو اسٹیبلشمنٹ اور نیب مل کر کام کرتے ہیں، اور مل کر کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس شخص کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ جس چیز کے لیے وہ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ اس دباؤ کے تحت ان کی مرضی اور ان کی سوچ کے مطابق وہ قدم اٹھائے جو وہ چاہتے ہیں۔ پہلی دفعہ یہ ریاض ملک صاحب نے ایک اسٹینڈ تو لیا ہے، اور اس سے پہلے تمام حکومتوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت بااثر ہیں، میری دوستیاں بھی ہیں، صدر سے بھی ہے، وزیر اعظم سے بھی ظاہر ہے ان کی دوستی بھی رہی، تعلق بھی رہا، اس تعلق کے عوض انہوں نے فوائد بھی حاصل کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے تو گولڈ اور ڈائمنڈز بھی اچھا خاصا اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کی فیملی کو بھی مبینہ طور پر دیا، اور بہت سارے الزامات بھی ہیں ان پر۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی ایچ اے ویلی کا وہ اپنا کیا دفاع کریں گے؟ آج 19 سال ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ جی کئی کھرب روپے ملک ریاض نے اور ڈی ایچ اے کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا، اس پر انہوں نے لوگوں سے پیسے لیا، جو 19 سال کے بعد نہ تو لوگوں کو وہاں پر ابھی تک پلاٹ ملے ہیں، نہ ان کے پیسے واپس ہوئے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو وہاں پر سیٹل ہونے کا کوئی موقع ملا ہے۔ شروع کے 1-2 فیز میں کچھ ڈی ایچ اے نے کام کیا ہے، لیکن ملک ریاض اس کی تفصیلات انہی کو معلوم ہوگی، اس پہ ہم پھر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ادھر امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹکام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے، تاہم اب تک اس درخواست سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ تو ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پیشکش مسترد کر دی ہے، اور کہا ہے کہ جی جوہری معاہدے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی، اور ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے دوران ایران ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر مشاورت ہوئی، اور ٹرمپ نے تیل قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ادھر ایران کے جو نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ، ان کا کہنا ہے کہ حالیہ تنازع کا حل جنگ میں ہے۔ کیا جنگ یہ سارے معاملات رکوا دے گی؟
انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف سفارتکاری سے ہی معاملہ حل ہوگا. یہ جنگ کا بار بار جو کہا جا رہا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا حل سفارتی طور پر ممکن ہے، جنگی طور پر ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی سفارتکاری کی جگہ ہر راستہ غیر مقبول ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوئے برابری کی سطح پر تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ لبنان پر صرف سرجیکل حملے کریں. اور ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ لبنان کے خلاف مکمل جنگ سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ نیتن یاہو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا، اور انہوں نے اس کو مشورہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ادھر ایرانی جو بحری جہاز کے عملے کے 6 ارکان کو، ایک جہاز تھا توسکا، اس کے عملے کے 6 ارکان کو رہا کر دیا ہے، اور 22 ارکان ابھی تک زیر حراست ہیں. ایرانی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ جی چند روز قبل امریکہ نے اس بحری جہاز پر قبضہ کر کے عملے کو یرغمال بنا لیا تھا. ایم وی توسکا کنٹینر شپ ہے جو ایرانی پرچم کے تحت رجسٹرڈ ہے. تو یہ تھیں ہماری آج کی خبریں، آج کی ویلاگ، آج کا تبصرہ. بہت ساری چیزیں، بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جن پر ہم آپ کو تفصیل سے صرف ایک ٹاپک پر ڈیٹیل سے اپنا تجزیہ اور کچھ خبروں پر ویلاگ دیں گے. تو اسیر سید کو یہیں پہ دیں اجازت. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور ہمیں کمنٹ سے ضرور نوازیں. آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں ہمارے ویلاگ کو، ہمارے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نقطۂ نظر پہنچانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.